یہ بیمار ہونا، یہ پریشان ہونا، یہ کاروبار کی تکالیف کا ہونا، یہ انسان کی اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 376 سورہ السجدہ آیت نمبر 17، صفحہ نمبر 376 نکال دینا، آیت نمبر 17 سورہ السجدہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا پس نہ، تعلم جانتا ہے، نفسن کوئی انسان، ما اخفیا جو چھپا رکھا ہے، لہم ان کے لیے، من قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، جزاء بدلہ ہے، بما ساتھ جو، کانو تھے وہ سب، یعملون عمل کرتے۔ افمن کانا کیا پس وہ ہے، مومنن وہ مومن، کیا ہے وہ مومن، کمن اس کی طرح، کانا فاسقن جو ہے فاسق نافرمان، کیا دونوں برابر ہیں؟ کا مطلب مثال کے طور پر، افمن کانا مومنن کیا پس ہے مومن، کمن اس شخص کی طرح، کانا فاسقن جو فاسق ہے، لا یستعون دونوں برابر نہیں ہیں۔ اما الذین رہے وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے صالح، فلہم پس ان کے لیے، جنات المأوا ٹھکانہ ہے باغوں کا، نزلا مہمان نوازی ہے، بما ساتھ جو، کانو تھے وہ، یعملون عمل کرتے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ جو فسقوا نافرمان، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ پس ان کا ٹھکانہ آگ ہے، کلما جب بھی، ارادہ کریں گے، ان یخرجوا کہ وہ نکل جائیں، منہا اس آگ میں سے، اعیدوا لٹا دیے جائیں گے، فیہا اس میں، وقیلا اور کہا جائے گا، لہم ان کے لیے، ذوقوا چکھو، عذاب النار آگ کا عذاب، الذی وہ جو، کنتم تم تھے، بہی ساتھ اس کے، تکذبون تم جٹلاتے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اور ضرور ہم چکھائیں گے ان کو، من العذاب عذاب سے، الادنا قریب کا عذاب، چھوٹا عذاب، دون العذاب الاکبر بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم شاید کہ وہ، یرجعون وہ لوٹ آئیں، ومن اظلم اور کون ہے بڑا ظالم، ممن اس سے، ذکرہ نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربہ اس کے رب کی نشانیوں کے ساتھ، ثم اعرض عنہا پھر وہ اعراض کرتا ہے اس سے، انا بے شک ہم، من المجرمین مجرموں سے، منتقمون انتقام لے کر رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک جہاں پر کافروں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، وہاں پر جو اللہ کی راہ میں تکالیف برداشت کرتے ہیں، دکھ برداشت کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں مختلف انداز سے، کہ میرے بندے میری خاطر اتنا دکھ تکالیف برداشت کر رہے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی بھی ہونا چاہیے، کہیں یہ پھسل نہ جائیں، کہیں یہ ڈگمگا نہ جائیں، کہیں یہ حق والے رستے کو چھوڑ نہ دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ ڈٹے رہنا ہے، جس رستے پہ چل رہے ہو اس پہ قائم رہنا ہے، ہلنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ دیکھو تمہارے لیے آگے میں نے کیا کیا بنا کر رکھا ہے، تمہارے لیے میں نے کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتلاتے ہیں کہ ہم کسی سفر پہ جائیں، پتہ ہو نا تو آگے جا کے کیا ملنے والا ہے، انسان وہ سفر چاہے تکلیف دے ہو لیکن برداشت کرتا ہے ہنسی سے، یار آگے جا کے رام ملے گا، خوشی ملے گی۔ انسان ادھر سفر سیر کرنے جاتا ہے تو رستے کے اندر جتنا بھی مشکل سفر ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں منزل پہ جا کے نا، جب میں ادھر پہنچوں گا تو جا کے جب نظارے میں دیکھوں گا مجھے سکون ملے گا۔ وہ انسان سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے۔ اللہ وہی فرما رہے ہیں یہ تمہارے سفر ہے دنیا کا، اس میں جو تکالیف آ رہی ہیں اس پہ صبر کرنا، اس کے بدلے تجھے کیا دوں گا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی شخص نہیں جانتا ہم نے اس کے لیے کیا چھپا رکھا، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک،
کیا چھپا رکھا ہے اس کے لیے؟ کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی آنکھ، ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ نبی نے فرمایا کوئی جو اللہ نے ان مومن کے لیے بنا رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے، وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، نہ کسی کے دل میں ویسا گمان آیا۔ وہ کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا کیا ہے۔ جیسے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سب سے ہلکا چھوٹا جنتی ہے تو اس کے بارے میں، اور جو سب سے، اور جو اوپر والی سب سے اعلیٰ جنتی ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا سب سے جو چھوٹا جنتی ہے اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا جا تجھے میں نے یہ جنت دے دی۔ وہ کہے گا یا اللہ یہاں پر جگہ بھی نہیں ہے، جگہ نہیں یہاں پر۔ اللہ فرمائے گا جا آگے نکل کے دے، جائے گا، فرمایا اس سے جنت تیرے لیے جنت دی ہے جیسی دنیا ہے، اس دنیا سے پہلے فرمایا 5 گنا زیادہ، پھر فرمایا 10 گنا زیادہ تجھے میں نے جنت دے دی، اور اس جنت کے اندر جو تو مانگے گا تجھے ملے گا، جو تیرا دل چاہے تجھے دوں گا۔ جو سب سے چھوٹا جنتی اس کے لیے اللہ یہ نام دیا ہے۔ اور پوچھا یا رسول اللہ جو سب سے اعلیٰ جنتی ہے اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جو سب سے میرا مقرب اعلیٰ جنتی ہے اس کے لیے میں نے انعامات اور خدمت کو لکھ کر اس پر مہر لگا دی ہے کہ اس کی خدمت کرنا میرے ذمہ ہے، اس کی مہمان نوازی کرنا میرے ذمہ ہے، میں نے لکھ کر مہر لگا دی ہے۔ یعنی انسان نے دیکھے نہیں کیا اس کے لیے ہے، وہ کیا کہ معاملہ فرمایا کہ ایک آدمی ایک حور کے ساتھ 70 سال تک ایسا مشغول ہے، اسے متوجہ نہیں ملے، اسے فرصت نہیں ملے گی کہ کسی اور دیکھنے کی، یعنی اللہ ایسا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا اس کو۔ 70 سال بعد پھر باہر اس کو دوسری طرف دیکھے گا، اس جو دوسری حور نظر آئے گی وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی، انسان اس طرح مشغول ہو جائے گا۔ یعنی یہ اللہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے بنا دی اللہ تعالیٰ نے، اور دنیا کے اندر بھی ہے۔ جیسے اماں عائشہ کے بارے کے اندر آپ ہمیں اللہ تعالیٰ جو انسان نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی جنت اس کے لیے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ عائشہ کو اللہ نے مجھے دنیا کے اندر میرے شادی سے پہلے خواب میں مجھے دکھلا دی، یہ تمہاری بیوی ہے۔ اور اماں عائشہ فرمایا کرتے تھے اگر نبی سے آپ کی بیوی تھی، اور عباس کہتے ہیں کہ جب اماں عائشہ فوت ہوئی تو کہنے لگے یہ وہ عورت ہے جس کے ساتھ، یہ وہ کنواری عورت ہے جس کے ساتھ میرے نبی نے شادی کی تھی۔ اور اماں عائشہ فرمایا کہ اللہ نبی سے بیوی تھی، مذاق سے یا رسول اللہ اگر کسی جنگل کے اندر جائیں اور ایک درخت ہو، اس کو کوئی اونٹ چل لے، وہ درخت کو کھا لے، وہ جو بھی اونٹ وغیرہ، تو ایک اور درخت ہو جو ہرا بھرا ہو، تو کیا آپ کس درخت پہ اپنے اونٹ کو چرانا پسند کریں گے، باندھنا پسند کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہرا بھرا میں اس پہ اس اونٹ کو چرانا پسند کروں گا۔ تو فرمایا یا رسول میری مثال ویسے ہی ہے، جو آپ کی بیویاں تو شادی شدہ تھی، میں آپ کو کنواری ملی، یعنی محبت کا انداز تھا۔ اور فرمایا قرۃ اعین، دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ انعامات ہیں جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کے جو عمل کرتے تھے، جو نیک کام کرتے تھے، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، اور اپنے آپ کو برائی سے بچا کے رکھنا، اپنے آپ کو اللہ کے حکام کا پابند کرنا، اپنے آپ کو سنت کا پابند کرنا، یعملون عمل کرتے تھے، نیک عمل کرتے تھے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، چارہ نہیں ہے۔ انسان کے جو دل کرتا کرتے رہے، نہیں، جو اللہ نے کہہ دیا وہ کرنا پڑے گا، اور کرو گے تو ایک اللہ تعالیٰ کو یہ انعام ملے گا۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، اللہ فرما رہے ہیں یہ جو مومن اور فاسق دونوں برابر نہیں ہیں، نہیں برابر ہیں، نہ جنت والا نہ جہنم والا دونوں برابر نہیں ہیں، نیک اور بد دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں کا بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ وہ کہاں پر اوپر ہوگا، وہ کہاں نیچے جہنم کی آگ میں سڑ رہا ہوگا، اور ان سے پانی مانگے مجھے پانی دے دو، وہ کہیں گے اللہ نے یہ پانی تم پر حرام کر دیا ہے، یہ یہاں سے نہیں ملتا، اس کا انتظام دنیا سے کرنا پڑتا ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزلا بما کانوا یعملون، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کے لیے جنت ہے، ٹھکانہ ہے جنت کا، باغوں کا ٹھکانہ ہے۔ جو نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے کو پہرا دیتے ہیں، لا آمنوا کے بعد عمل صالحہ، پہلے ایمان لانا، لا الہ الا اللہ، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان کیا ہے، پوچھا گیا نا ایمان کیا ہے، فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخر دن پر ایمان لانا۔ جو اس پر ایمان لاتے ڈٹ جاتے ہیں
نہیں، ہمارا خالق ہمارا مالک اللہ ہے، اور عمل صالح کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ان کے نیک اعمال کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے باغوں والا ٹھکانہ ہے، باغات ہوں گے، نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جو مسلمان جنہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَنُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ مہمان نوازی ہے ان کے لیے جو عمل کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں۔ عمل کی شرط ہے، عمل کے بغیر معاملہ ممکن ہی نہیں ہے انسان کی نجات ہو جائے۔ فرمایا جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کو اس کا نسب آگے لے کر نہیں جا سکتا۔ میرا نسب بڑا اونچا، میرا خاندان بڑا اونچا، میرا تعلق بڑا اونچا، میں جس گدی کے ساتھ منسلک ہوں وہ گدی بڑی اونچی، وہ بڑی پاورفل گدی ہے، اس کا نسب حضرت علی سے ملتا ہے، اس کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اس کا نسب امام جعفر سے ملتا ہے۔ تم نے نسبوں کو اہمیت دینا شروع کر دی۔ میرے نبی نے فرمایا اس کا نسب اس کو آگے لے کے جا سکتا، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ عمل شرط ہے۔ دیکھیں جو بھی جنت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، باغات ہیں، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی محبت ہے، وہ سب کی شرط یعملون، عمل کرنا ہے۔ جو عمل کریں گے صالح، اس کے بغیر ممکن ہی معاملہ نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور رہے وہ لوگ جو نافرمان ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ یہاں پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے سن لیا، اطعنا سمعنا، ہم نے سن لیا، یا اللہ ہم مان گئے، ہمیں یقین ہو گیا، اللہ ہم کو واپس بھیج دے، نعملوا، ہم عمل کریں گے صالح، اچھے عمل کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں، انہیں کہا جائے گا وہ لوٹنے کی، نکلنے کی کوشش کریں گے، ان کو دوبارہ اس کو دھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا چکھو عذاب جو تم تھے جھٹلاتے تھے۔ کیا میرے نبی کو جھٹلایا تھا؟ تمہارے سامنے تمہاری پوری زندگی اس کی تمہارے سامنے گزر گئی، تو نے قرآن میں اپنی کتاب اتاری اور تم اس جیسی ایک عہد لے کر نہ آ سکے۔ چیلنج کا طرح قرآن بار بار چیلنج دیتا رہا، کرتا رہا، اور ایک جیسی عہد تو لے کر آؤ، اسے صورت تو لے کر آؤ، اور تم لا بھی نہ سکے اور ایمان بھی نہ لائے۔ اور میرے نبی جیسا جو میں نے تمہارے سامنے پیغمبر بھیجا، اس جیسا نہ شخص دنیا میں آیا نہ کوئی آئے گا، اور تم نے اس کی تکذیب کر دی۔ تم اس کو امین بھی کہتے تھے، صادق بھی کہتے تھے، اپنی ماند اس کے بعد کھولاتے تھے، اور حجر اسود کی باری آئی تم سب نے اس کو اپنا نمائندہ چن لیا، اور جب دین کی باری مانے گی تم کہتے نہیں، تم بات مانی نا، اپنے بڑوں کی اطاعت کی۔ فرمایا یہ تمہارا بھی ٹھکانہ وہی چیز ہے، تم جھٹلا دیا، نبی کو جھٹلا دیا، کتابوں کو جھٹلا دیا، رسولوں کو جھٹلا دیا، اور اللہ کی نشانی کو جھٹلا دیا تم نے۔ تمہارے سامنے کیا کا معاملہ ہوتے ہیں، تکذبون، جھٹلا دیا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ضرور ہم چکھائیں گے ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب، جیسے کیا سیلاب آ گیا، زلزلے آ گئے، انسان کے ساتھ طاعون کی بیماری آ گئی، کوئی حادثات ہو گئے، یا جیسے آپ نے بد دعا کی تھی مکہ کے اندر، ان کا قحط پڑ گیا مکہ والوں کے اوپر، اور پھر بدر کے اندر ان کو قتل ہوگا، ان کے سب بڑے بڑے کو قتل کر دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے عذاب آئے، بڑے عذاب سے پہلے بڑا عذاب کون سا؟ قیامت کا عذاب بڑا عذاب۔ بڑا عذاب کون سا؟ قبر کا عذاب، جب مر جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے عذاب آنے سے پہلے، ان کی بڑی پکڑ سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے۔ کہ کیوں اس لیے بھیجے؟ لعلہم، یہ تاکہ واپس آ جائیں، تاکہ واپس آ جائیں۔ یہ بیمار ہونا، یہ پریشان ہونا، یہ پریشانیوں کا آنا، یہ کاروبار کی تکالیف کا ہونا، یہ تھوڑے بہت انسان کو جھٹکے لگنے، فرمایا یہ انسان کی اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ نہیں کرتا۔ فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ اور دے گا، بولا ان شکر تم لازیدنکم، اللہ نے اصول مقرر کر دیا، اگر تم شکر تو اور زیادہ دے گا۔ اگر ہم مشکلوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ ہمارے اجتماعی طور پر اپنے کے اندر، یہ تو بات ان کی تھی نا، لیکن یہ قیامت کے لیے کتاب ہے۔ اگر ہم اپنے مشکلوں میں مبتلا ہوتے ہیں، دنیاوی مشکلات آتی ہیں، کوئی پریشانی آتی ہیں، خاندانی آتی ہیں، تو وہ ہمارے اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے آتا ہے۔ کوئی لالچ آ گیا، کوئی اور وجہ آ گئی، ورنہ اللہ تو نہیں انسان کو اس میں مبتلا کرتا، وہ ہماری اپنی کمائیاں، ہاتھ کی گناہ ہیں جس وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ان سے توبہ کر لیں، ان برائیوں کو چھوڑ دیں، ان گناہوں سے نکل جائیں، تو اللہ تعالیٰ تم کو پھر دے گا۔ کس لیے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے دکھ تکلیفیں؟ کہ تاکہ تم واپس لوٹ آؤ، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، قرآن کی طرف، نبی کی طرف، رسول کی طرف، دین کی طرف، جس لیے تم کو پیدا کیا، جس کے لیے تم نے، تمہارا جو مقصد ہے حیات تھا، وہی تمہارا اس لیے پیدا کیا، اس لیے واپس لوٹ آؤ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا،
اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جس کو نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی آیات کے سے، پھر وہ اسے راز کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ۔ اللہ کی نشانیاں بتلایا جاتا ہے، دیکھ پڑھتے آ رہے ہیں پیچھے کہ چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، وہ اپنے آس پاس کو دیکھو، چرند پرند کو دیکھو، وہ مکڑی کو دیکھو، مکھی کو دیکھو، گائے کو دیکھو، دودھ۔ ہم پیچھے مثالیں پڑھ کر آ رہے ہیں، یہ مثالیں ہیں جو دنیا کے اندر بکھری پڑی ہیں۔ انسان اپنی ذات کو دیکھ لے، اپنی آنکھیں دیکھ لے، بال پڑھتے آ رہے ہیں، دونوں آنکھیں کتنے درست بنا دی، دونوں کان کے درست بنا دیے، دونوں ہاتھ کتنے درست بنا دیے، پاؤں کتنے درست بنا دیے، اپنی شانیاں سب اللہ تعالیٰ کی۔ یہ دیکھو تو صحیح اللہ نے کیسا ٹھیک ٹھیک بنا دیا، کوئی کجی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا، اگر ایک آنکھ ذرا سی چھوٹی ہو جائے، ساری زندگی کا تانا کانا۔ اگر ہاتھ چھوٹا رہ جائے ٹنڈا، اگر ہاتھ پاؤں چھوٹا بڑا رہ جائے لنگڑا، پوری زندگی کا تانا بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے اس سے بچا لیا، ٹھیک ٹھیک بنا دی۔ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، غور و فکر تو کرو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھو تو صحیح۔ بھی آیات، تیرے رب کی نشانیاں ہیں، ثم اعرض عنہا، تم اسے راز کر جاتے ہو، منہ پھیر کے نکل جاتے ہو، پرواہ ہی نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو۔ ہوا کو دیکھ لو، ہوا نہ تم جی سکتے ہو۔ پانی کو دیکھ لو، پانی نہ ہو تم رہ سکتے ہو، تمہارا جینا دوبارہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا آرزا، تم اراض کر جاتے ہو، انا من المجرمین منتقمون۔ اللہ فرماتے ہیں ان سب کا انکار کرنے والے ہیں، میری نشانیوں کا، میرے مجھ پر نا ایمان لانے والے، عمل صالح نہ کرنے والے، رسولوں کا، کتابوں کا، دین کا، نیک لوگوں کا، جنہوں نے میرے لیے قربانیاں کی اور میری نشانیوں کو جو راز کرنے والے ہیں ان پر ایمان نہیں لاتے، تو میں ان سے ضرور انتقام لوں گا۔ کتنی زبردست تنبیہ ہے اور کتنا زبردست ہی حکم ہے کہ بچ جاؤ، میری نشانیاں دیکھو، چلو پھرو، فسیرو فی الارض، چلو پھرو زمین کے اندر، میری نشانیوں کو دیکھو اور پھر میری طرف لوٹ کر آؤ۔ اگر دیکھ کر تم ایسے ہی پھرتے چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ میں تم سے انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا۔ ایسے نہیں اللہ بنا دیا زمین و آسمان، ایسے نہیں بنا دیا، بے مقصد کوئی چیز بنائی نہیں ہے، تم بے مقصد نہیں بنائے گے، کوئی چیز بے مقصد بنائی گئی ہی نہیں۔ جو چیز بنائی گئی اس کے لیے انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، وہ انسان کے لیے بنائی دے گئی، چاہے انسان کو اس سے فائدہ نظر آتا نہ ہو، اس کی سمجھ میں آتی نہ ہو، لیکن وہ انسان کے لیے بنی ہے، وہ انسان کی خدمت کے لیے معمور ہے، وہ انسان کے لیے کچھ نہ کچھ فائدے کے کام کرتی رہتی ہے۔ انسان اس کو دیکھ لے، اگر نہیں سمجھنے سے دیکھ ہی لے، وہ کیا کرتی ہے؟ اللہ نشانیاں ہیں۔ فرمایا اگر تم میری نشانیوں کو، نشانیاں قرآن، نشانیاں اللہ کی کتاب، نشانیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ، نشانیاں نیک لوگ سب صالحین، اگر تم ان کو دیکھ کر بھی مڑتے نہیں، واپس نہیں آتے، تو پھر میں تم سے انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا۔ یہ دنیا کے اندر بتلا دیا گیا، جو نہیں مانے گا پھر اللہ اسے بدلہ لے گا۔ صدق اللہ العظیم۔